ایمان کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب اسے سامنے رکھو، اپنے آگے ذرا بھی جگہ اس کو پر کر لو. ہر آدمی اپنے آگے دیکھ لے، اگر جگہ ہے تو سنت پر عمل کرنے کی نیت سے ذرا کھس کر بیٹھ جاؤ. جو دور بیٹھے ہیں کھڑے ہو کے آگے آ جاؤ. بہت زمانے سے پیچھے رہتے رہتے بہت پیچھے ہو گئے. اب تو آگے بڑھو تاکہ اللہ آگے بڑھائے. جہاں آگے رہنا چاہیے وہاں تو ہم پیچھے رہتے ہیں، اور جس دنیا کی کمینہ کے لیے پیچھے رہنا چاہیے تو اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کمینہ دنیا ہمیں بھی پریشان کر رہی ہے اور ذلت کے گھاٹ اتار رہی ہے. جب سے مسلمان نے اس کمینہ دنیا کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کا بنا، تب سے خدا نے اس کے گلے میں ذلت کے توق ڈالے ہیں. اللہ کرے کہ مسلمان سمجھ جائے. عزت کی زندگی مسلمان چاہتا ہے اور ذلت کا راستہ اختیار کرتا ہے. دنیا ذلیل تو دنیا کو سینے سے لگانے والا عزیز کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ قریب آ جاؤ. آپ لوگ بھی قریب آ جاؤ. تو آپ کے سامنے کتنی جگہ ہے؟ مجھے دکھتی ہے، آپ کو نہیں دکھتی بیٹا. جوان آدمی بھی کھڑے ذرا حرکت کرنے تیار نہیں ہے. کوئی بیچارہ ضعیف ہو، بوڑھا ہو، وہ اپنی جگہ بیٹھا رہے تو سمجھ میں بات آتی ہے. کیا تمہاری جوانی کام کی؟ جبکہ سنت پر اتباع کرنے کے لیے تھوڑا کھینچنے تیار ہے تم لوگ. آ جاؤ قریب. مائک تو ضرورت کے لگایا ہے کہ بھئی آواز پہنچ جائے. مائک تھوڑا اس لیے لگایا کہ ہم دور دور بیٹھے ہیں، اور بھی اس طرف جو بیٹھے ہیں دور دور قریب آ جاؤ. اپنی مرضی کو چھوڑو اور نبی کی اطاعت پر آؤ تاکہ اللہ ہدایت دے. ہاں، صحابہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے پیارے نبی کے ایمان کی مجلسوں میں اتنا مل مل کے بیٹھتے تھے کہ اگر ہمارے سروں پر چادر بچھا دی جائے تو درمیان میں جھول نہیں پڑتی تھی. اتنا مل مل کے بیٹھتے تھے وہ. اور جتنے حدیث میں فضائل ہو تو مجلس کے ہیں. آدمی مجلس میں آگے بیٹھے، رحمت انہیں ڈھانپتی ہے مجلس میں بیٹھنے والوں کو. ایمان کی مجلس میں آگے بیٹھنا چاہیے آدمی کو، نہیں کہ جہاں پنڈال میں جگہ بھی وہاں بیٹھ جاوے. اور آداب میں سے ہے کہ آدمی عمل کی نیت سے سنے. آدمی جس چیز کی نیت کرتا ہے اللہ اسے وہ دیتا ہے. ہم عمل کی نیت سے سنیں، اور چونکہ ہم اللہ کے پیارے نبی کے امتی ہیں، جو بات سنیں اسے دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے کی نیت کریں کہ ہم حضور کے امتی ہیں. دین ہمارے پاس امانت ہے، اسے پوری انسانیت تک پہنچانا ہمارے ذمے ہے. اس کی نیت کر کے آدمی سنے. اور اخیر تک بیٹھے. مجلس کے ختم پر اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ملتا ہے. جب آدمی ایمان کی مجلس میں بیٹھتا ہے اخیر تک، اور جب مجلس ختم ہونے پر اٹھتا ہے تو آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، ان قوموا مغفورا لکم قد بدل سیئاتکم حسنات. اس ایمان کی مجلس سے اس حال میں اٹھو کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے اور تمہاری برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیا.
علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ تمہاری برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیا. ایک تو یہ ہے کہ نیکیوں کی برائیوں گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دی ہیں. ایک تشریح یہ بھی ہے کہ اللہ تمہیں برائیوں سے ہٹا کر نیکی پر ڈال دے گا. نیک عمل کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں کرے گا. بہت بڑی نعمت ہے. آخر تک بیٹھنا چاہیے. یہاں بھی ہماری وہی بات ہے، جی نے جتنا چاہا بیٹھے بھی چل دیے. اور شیطان اپنا کام کر جاتا ہے کہ جب اخیری مجلس کا وقت آتا ہے، تشکیل کا وقت آتا ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا بات سمجھا کر اٹھا کے لے جاتا ہے، تاکہ مجلس کے ختم تک بیٹھے نہیں اور اس بشارت کو ملے نہیں اس کو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں ہاں. مجاہدے پر دین ہدایت ملتی ہے. یہ بھی ایک مجاہدہ ہے. جی نہیں چاہتا اور اپنے آپ کو آدمی بٹھائے اخیر تک کہ مجھے تو نبی کی جو بشارت وہ لینی ہے. یہ مجاہدہ ہے. مجاہدہ کہتے اسی کو ہے کہ آدمی اپنی نفس کی ترتیب کو چھوڑ کر اللہ کے پیارے نبی کی ترتیب پر اپنے آپ کو ڈال دے. اس کا نام مجاہدہ ہے. اور اس مجاہدے پر اللہ ہدایت دیتے ہیں. آخر تک بیٹھو گے او پیچھے والوں، آخر تک بیٹھو گے. ان پیچھے والوں کو پیچھے شیطان پیچھے لیے بٹھاتا ہے تاکہ جب چاہیں اٹھ کے چلے جاؤیں. یہ سب سے اخیر میں آویں اور سب سے پہلے اٹھیں. یہ حال مسجدوں کا ہے. جمعہ کی نماز میں بھی مسلمان آتا ہے تو سب سے اخیر میں مسجد میں گھستا ہے. اور کیوں اخیر میں گھستا ہے؟ تاکہ سلام پھیرنے کے ساتھ سب سے پہلے نکل جاؤں. کتنی بدنصیبی کی بات ہے. بڑی بدنصیبی ہے مسلمان کی. اس کا جی اللہ کے گھر میں نہیں لگتا. جس اللہ نے اسے اپنے گھر میں بہت کچھ دینے کے لیے بلایا ہے. ہاں، انہیں نماز کے بعد آدمی بیٹھے اللہ سے کچھ مانگ کے جائے. اچھا، کمال کی بات مسلمان کی ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھتا وہ بھی پوری نہیں پڑھتا. عجیب حال اس کا. حالانکہ گھر سے نکلا ہے جمعہ کی نماز کے لیے. اپنی ذرا بھی سمجھ استعمال نہیں کرتا مسلمان کہ میں یار جمعہ کی تیاری کے لیے صبح سے تیاری کے میں نے جمعہ کی نماز پڑھنے میں آیا ہوں اور میں باہر کھڑے کھڑے باتیں کر رہا ہوں اور جمعہ کی نماز بھی پوری نہیں پڑھتا. کم سے کم جمعہ کی نماز پوری پڑھ کر اللہ سے دعا کر کے جائے اللہ جب تو نے مجھے جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے اللہ مجھے 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے کی توفیق دے دے. مجھے تیرا بندہ بن کر جینے کی توفیق دے دے. آدمی اللہ سے اگر مانگے اور مانگ کر جائے تو کیا اس کی ہے؟ ایک آدھا گھنٹہ لگے گا اس کو، زیادہ نہیں. پتہ نہیں تو تمہاری طرف پر اور ہماری دعا پر خدا ہمیں توفیق دے دیں گے تو ہمارا تو کام بن جائے گا. اچھا، ایک دوسرے کو صحیح بات سمجھانے کا یہی نہیں ہے کہ اپنے دوست کو بھائی یار آج جمعہ کی نماز پوری پڑھیں گے، آج تو پوری پڑھ کے جانا ہے، دعا مانگے جانا ہے. ایک دوسرے کو اتنا کہہ کے اگر تیار کرے تو کیا مشکل ہے؟ ہمارے حضرت جی فرماتے تھے نا، کرنے کے کاموں کو کرو گے تو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے. اگر ہم ایک دوسرے کو بھلائی کا کہتے رہیں اور ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف بلاتے رہیں تو انشاءاللہ گناہوں کی طرف بلانے سے خود ہماری حفاظت کر لے گا. آج تو ایک دوسرے کو گناہوں کی طرف بلاتے ہیں، چلو وہاں چلو وہاں چلو.
راتوں کو کھیل کود میں آدمی ضائع کرتا اپنی راتوں کو، فجر کی نماز قضا کرتا ہے. جو جوانی کا زمانہ اللہ کا دین اور کلمہ دنیا میں بلند ہو اس کے لیے تھا، آج کا مسلمان اپنی اس جوانی کو پتہ نہیں کہاں کہاں برباد کر دیتا ہے. بربادی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور دنیا کے انسانوں کے سامنے اپنی بربادی کی شکوے کرتا ہے. یہ صحیح بات نہیں ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے. یہ جو اجتماع کیے جاتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے، یہی مقصد ہے بھائی سنبھل جا، اپنے آپ کو سنبھال لے تاکہ تیری دنیا بنے گی، اور چلو اگر دنیا تکلیف میں گزر بھی گئی تو تیری آخرت بن جائے گی، ورنہ مرنے کے بعد سب کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، کوئی بھی ہو. اور اصل زندگی تو موت کے بعد کی ہے، سب کی. دنیا کے 750 کروڑ انسانوں کا مسئلہ تو آخرت کا ہے، موت کے بعد کا ہے. اور میرا اور آپ کا بھی موت کے بعد کا مسئلہ ہے. آدمی اس کو بھولا ہوا ہے. اور موت کا مسئلہ ایسا میرے دوستو ہے کہ کچھ پتہ نہیں کس وقت موت آگے کھڑی ہو جائے، اور ہم اس سے یہ ہیں اسی کی فکر نہیں کر رہے. اور جو دنیا چھوٹنی ہے، چھوڑ کے جانی ہے، اب کچھ کام نہیں آئے گی، اس دنیا کے پیچھے آدمی مارا مارا پھر رہا ہے. ہاں، بڑے فکر کی بات ہے. مسئلہ میری اور آپ کی موت کا ہے، مسئلہ میرا اور آپ کی قبر کا ہے، مسئلہ میرا اور آپ کا حشر کا ہے، پل صراط کا ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا ہے، اور ہمیشہ کے لیے جنت کا یا جہنم کا ہے، ہر انسان کا. اس مقصد کو سمجھانے کے لیے تمام نبی آئے ہیں دنیا میں کہ دنیا کا انسان غفلت میں زندگی گزارتا ہے، اپنی موت کو بھولا ہوا ہوتا ہے، اور دنیا کی ظاہری نقشوں کو دیکھ کر دھوکے میں پڑتا ہے، اور اسی دنیا کے رنگریزیوں میں مست ہو کر مر جاتا ہے. اور موت کا دن اس کا حسرت کا ہوتا ہے. جو دنیا کی رنگریزیوں میں مست ہو کر مریں گے، موت کا دن انتہائی پریشانی کا دن ہوگا. جی ہاں، جس کی خبر قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے اللہ خطاب کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. او ایمان والو، خطاب ایمان والوں کو ہے، اسماعیل کو ہے، ابراہیم کو ہے، ہم سب کو ہے. وہ ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے اوامر کے اور اطاعت سے غافل نہ کر دے. ہاں، تمہارا مال، دنیا کے چکر، مال کی کمائیاں اور مالوں کو جمع کرنا، اور ان مالوں کے ذریعے اللہ کی اطاعت کے خلاف خواہشات کی زندگی گزارنا، اور تمہاری اولادوں کی محبتیں تمہیں اللہ کی حکموں سے اطاعت سے غافل نہ کر دے.
اور جس کو اس دنیا کمینہ نے اپنے اندر پھانس کر اللہ کی اطاعت کا راستہ چھڑوا دیا اور اپنی اولاد کی محبت میں اس نے خدا کے احکام کو توڑا، وہ تو زبردست نقصان میں ہوگا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، انحصار کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے۔ جیسا آج ہمارا حال ہے، دنیا کے چکروں میں نمازیں جاتی ہیں، کھیل کود کے چکروں میں نمازیں جاتی ہیں، خدا کے احکام ٹوٹتے ہیں، شادیوں کے میزوں سے رنگریلیوں میں جماعتیں، ہماری جماعت جاتی ہے، اور شادیوں کے رنگریلیوں میں آدمی کو دنیا سوچنے نہیں دیتی کہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور طریقہ کیا تھا۔ یہ حال ہے۔ مال کا نشہ بہت خطرناک ہے۔ شراب کا نشہ تو چند گھنٹوں میں اتر جاتا ہے، اور شراب پینے والا آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، اس سے گناہ ہوا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، لیکن مال کے نشہ انسان کو کوئی بات سوچنے نہیں دیتا۔ مال کا نشہ تو موت تک رہتا ہے۔ اور مال کے نشے میں آدمی اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا، بلکہ باکمال سمجھتا ہے۔ اور مال کے نشے میں پتہ نہیں کیا کیا کر گزرتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا میں نے کیا کیا۔ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزوں، یہ اجتماع میں اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے، ہم نہیں آئے، اللہ نے پہنچایا، اسی نے توفیق دی ہے۔ بے شک اجتماع میں آنے پر مجاہدہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہم نہیں کہتے آپ بڑے مجاہدے کے ساتھ یہاں رہتے ہیں۔ گرمی میں، کھانے میں، پینے میں، ضرورتوں میں آدمی کو مجاہدہ ہوتا ہے۔ اس میدان میں آرام کرنا رات کو، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جو ہیں اللہ کے راستے کی تکلیفوں کو محبوب رکھتے تھے۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا ان تکلیفوں پر اللہ ہمیں کیا دینے والا ہے۔ جیسے آج کا مسلمان دنیا کی چند گوڑیوں ٹھیکروں کے لیے رات رات پر تکلیف اٹھاتا ہے، اپنی دنیا کے کاموں میں اوور ٹائم کرتا، اوور ٹائم۔ کیوں؟ اس کے پیچھے دنیا ہے، چند کوڑیوں ٹھیک رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کے سامنے آخرت تھی، اسے وہ جانتے کہ دنیا تو وقتی زندگی کا نام ہے، یہ تو چھٹنی ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد کی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی۔ جیسے دنیا میں انسان ٹیمپریری میں دوستوں نوکری پسند نہیں کرتا، پسند کرتا نہ، پرماننٹ چاہیے۔ بھاڑے کا گھر پسند نہیں کرتا، اپنا چاہیے۔ ایسے ہی پرماننٹ زندگی تو موت کے بعد کی ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو ٹیمپریری ہے۔ دنیا کی زندگی ٹیمپریری، دنیا کے مکان ٹیمپریری، دنیا کا مال پیسہ کوڑیاں ٹھیک رہتی ٹیمپریری، دنیا کی عزت ٹیمپریری، دنیا کی کرسی ٹیمپریری۔ انسان میں ایک جذبہ ہوتا ہے جہاں پرستی کا کہ میرا بھی کچھ مقام ہونا چاہیے، اسی میں مرتا ہی ہے۔
اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اللہ مجھے تم اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، میں اپنے آپ کو کم حیثیت سمجھ کے چلوں دنیا میں. ہاں وفی اعین الناس کبیرا، اپنے بندوں کے دلوں میں میری عظمت ڈال دے، میری محبت ڈال دے. ان کے دل میں وہ مجھے اپنا بڑا سمجھے، ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر نہ چلوں اور نہ میں بڑائی چاہوں. اور یہی ہوتا ہے، بڑائی اللہ کے دینے سے ہی ملتی ہے. خود آدمی بڑا بننا چاہے تو، بلکہ جو خود بڑائی چاہتا ہے خدا اس کی کمر کو توڑتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور آج دنیا میں اسی کے جھگڑے ہیں. آج دنیا میں اسی کے جھگڑے ہیں، ہر جگہ، ہر میدان میں. جو اپنے آپ کو نسبت خداوندی پر مٹاتا ہے اللہ اسے بناتا ہے. ایمان اسی چیز کو سکھاتا ہے. ہاں اللہ کے ماں سوا ہر چیز کی نفی، یہاں تک کہ اپنی ذات کی بھی نفی. میں بھی کچھ نہیں ہوں، میں بھی کچھ نہیں ہوں، سب کچھ ایک اللہ کی ذات ہے. لیکن آدمی کو اپنی ذات کی نفی بہت مشکل ہے. تشکیل میں پتہ چل جاتا ہے، ہر ایک کو اللہ کر چاہے اللہ کرے چاہے اللہ سے. لیکن جب تشکیل کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ ہمارے گھر میں ہمارا سوا کوئی نہ تھی، ہمارا وغیرہ کی دیتے سے یا بگاڑ اندر. ہاں اپنی نفی کرنا. ہم دھوکے میں، ہاں اور ہمیں شیطان دھوکے میں ڈال رہا ہے. 4 مہینے کے چلا لگ گیا، سمجھتے ہم تو بن گئے، ابھی نہیں بنے. ہاں بنا ہوا تو وہ ہے جو دنیا سے سال میں جائے کہ اس کے بارے میں اللہ فیصلہ کرے کہ میرا ہے اور یہ میرا بندہ ہے، جو اپنے ایمان کی پونجی ساتھ لے کر جائے. حضرات صحابہ اس بارے میں بہت ڈرتے تھے کہ جب تک دنیا سے جاتے ہوئے ایمان ساتھ نہ رہے وہاں تک ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور آج ہمارا حال یہ ہے، چلا لگ گیا، 4 مہینے لگے، ہم تو بن گئے. بن کبھی نہیں بنے بھائی. موت تو تیری آخری زندگی کی آخری گھڑی تک تجھ سے محنت چاہتی ہے. آخری گھڑی تک. جی ہاں، دنیا سے ایمان کی حالت میں جانا. عمر فاروق جن کے بارے میں اللہ نے اپنی نبی کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے، لیکن وہی حضرت عمر فاروق، اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے کہ اللہ تو بہت بے نیاز ہے. صحابہ اللہ کی بے نیازی کی صفت کو سمجھتے تھے کہ اس کو ہماری کوئی ضرورت ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہاں جو اپنے خلیل کے باپ کو بے دوست ایمان کوئی پرواہ نہیں کی. اپنے نبی کے چچا، نبی کو اپنے چچا سے کتنا تعلق اور محبت ہے کہ وہ اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں کہ چچا میرے کان میں کلمہ کہہ دیجئے تاکہ میں قیامت میں تمہارے لیے ایک سفارش بن جاؤں آخری دم تک. لیکن بے نیاز ہے وہ. تو عمر فاروق آخری زندگی کی گھڑیوں میں اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، میرے بیٹے میرے سر کو زمین پر رکھ دے.
اور مجھے جلدی سے قبر کی گھڑی میں پہنچا دینا. اگر تیرے باپ سے اس کا رب راضی اور خوش ہے تو یہ تیرا کپڑا تو اتار کر مجھے جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا. اور اگر تیرے باپ سے اس کا رب ناراض ہے تو ایسے آدمیوں کو اپنے کندھوں پر مالے لے یا پھرتے رہنے سے بہتر ہے کہ اسے گھڑے میں ڈال دیجیے. وہ سوچیے. مسئلہ میرا آپ کا موت کا ہے, میرا اور آپ کا مسئلہ آخرت کا ہے, جس کو ہم دن بھر میں کبھی ایک مرتبہ سوچتے نہیں ہیں. کیا تجھے مرنا ہے, قبر میں جانا ہے؟ تو یہ زبان سے جو بول رہا ہے اللہ کے سامنے اس کا تجھے جواب دینا ہے. تیرا کیا ہوگا؟ تیری یہ سوچ, اس سوچ کو تیرا اللہ خوب جانتا ہے. ہاں, اس لیے اللہ والے جو ہیں اپنے متعلقین کو روزانہ مراقبہ بتاتے ہیں موت کا, کہ تھوڑی دیر روزانہ سوچو اسماعیل موت آئے گی, قبر کی تنہائی میں جا کے لیٹنا ہے. ہاں, اگر آدمی موت کو یاد رکھے تو کسی کو ستائے گا نہیں, ظلم نہیں کر سکتا. بڑے بننے کے لیے گندی سوچ نہیں رکھ سکتا. ہاں, موت کی یاد اور موت کی میرے دوستو دھیان انسان کو قدم قدم پر احتیاط سکھاتا ہے. بہت فکر کی بات ہے. مسئلہ 4 مہینے چلنے کا نہیں ہے, مسئلہ میری اور آپ کی آخرت کا ہے, اور مسئلہ میرے اور آپ کے ایمان کا ہے, اور میرا اور آپ کا مسئلہ اللہ اور اللہ کے درمیان کا ہے. ہاں, اللہ سے بگاڑنے والا کبھی دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. چاہے کروڑپتی بنے, چاہے پوری دنیا کا مالک بن جائے. ہاں, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں صحابہ کے سامنے ایک عالمی خطاب فرمایا ہے. آج دنیا کے انسان کہتے ہیں ہمارے پرابلم کا کچھ سولوشن بتاؤ نا, ہمارے مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, گھر کی بھی, بچوں کی, خاندان کی بڑی پریشانیاں, کچھ اس کا حل بتاؤ نا. تو ہمارے آقا, ہمارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے, 1500 سال پہلے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اپنے پرابلم کا سولوشن بتا کے گئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ارے یہاں ہو کہ باہر ہو؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطاب میں فرمایا, من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. کہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو صحیح کر لے گا, درست کر دے گا, اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو صحیح کر دے گا. میاں بیوی کے درمیان کے معاملے کو کون صحیح کرے گا؟ اللہ. کب کرے گا؟ جب یہ اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کرے اور اپنی بیوی کا معاملہ بھی اللہ سے صحیح کرائے. ہم اپنی بیوی کے صرف روٹی کے ذمہ دار نہیں ہیں,
اس کے کھانے پینے کے کپڑے لتے کے جیسے ہم ذمہ دار ہیں، اس کے دینداری بنانے کا ذمہ داری ہم پر ہے. اس لیے کہ قرآن پاک حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. او ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کے معنی کیا ہیں؟ انہیں دیندار بناؤ، انہیں دین سکھاؤ. اپنے بال بچوں کو دین کون سکھا سکے گا؟ جو خود سیکھے پہلے. آدمی ڈرائنگ سیکھتا ہے، دین نہیں سیکھتا. دھندا کرنا سیکھتا ہے، دین نہیں سیکھتا. کھیتی سیکھتا ہے، دین نہیں سیکھتا. اور جب دین نہیں سیکھتا تو اپنے بال بچوں کو دین سکھاتا بھی نہیں. اور جب بال بچوں اس کی زندگی میں دین ہوتا نہیں ہے تو گھر میں پرابلم پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں. ہاں، اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزو، اپنی بیوی بچوں کو دین سکھانا بھی ہمارے ذمہ ہے، اور اپنی بیوی بچوں کو اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو سمجھانا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. ارے کبھی اپنی بیوی کو کسی موقع پہ لے کے بیٹھے آپ اور اسے سمجھایا آپ نے کہ اللہ کی بندی، ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی کی امتی ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کبھی اپنی بیوی کو بات سمجھائی کہ اللہ کی بندی، پوری دنیا کے انسانوں میں ایمان آئے، ایمانی زندگی آئے، اس کی فکر کرنا میرے اور تیرے ذمہ، دونوں کے ذمہ ہے. ہاں، کبھی قبر یاد دلائی، کبھی موت یاد دلائی نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بات صاف ہے، جو ذمہ داری اللہ نے ہر انسان پر دی ہے وہ ذمہ داری اگر یہ پورا کرے گا تو اللہ رب العزت اسے عزت دے گا، اسے سکون چین کی زندگی دے گا، دنیا میں اس کو چمکائے گا، اور اللہ تعالی شانہ اسے اپنی قدرت سے اس کے مسائل کو حل کرے گا، اس کی دنیا بھی خوشحال بنائے گا، اور موت کا دن خوشی کا دن ہوگا. ہاں، معاملہ اللہ سے درست کرو. ہاں، جو اللہ سے معاملہ درست کر کے زندگی گزارتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالی شانہ ملک الموت سے فرماتے ہیں میرے فلاں بندہ کو لے آؤ، میں نے اسے دنیا میں ہر حال میں جانچا پرکھا، یہ ہر حال میں میرا بندہ رہا، اب میں چاہتا ہوں اسے راحت پہنچاؤں، جاؤ لے آؤ. ہاں، جو ایمان والا دنیا میں ایمان کی محنت کرتا ہوا اور اپنے آپ کو ایمانی اوصاف سے آراستہ کرتا ہوا اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت زندگی گزارتا ہوا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے آپ والے درد و غم اور فکر کو لے کر خدا کی مخلوق کے لیے خیر چاہنے والا اور انہیں آخرت کی ابدی زندگی میں کامیابی کی راہ دکھانے والا ہوتا ہے، یہ ایمان والا جب میرے دوست دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اسے بڑے استقبال کے ساتھ بلاتے ہیں. ہاں، ملک الموت سے کہتے لے آؤ لے آؤ، اور جب ملک الموت اس بندے کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے ساتھ 500 روحانی فرشتے ہوتے ہیں، نورانی فرشتے. کتنے بولو؟ 500. اور 500 فرشتوں کے ہاتھ میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں. یہ تمہارے وہ کوئی آتا ہے تو اس کو عزت میں دیتے ہو نا کہ وہ بنا کر، اس کو کیا کہتے گوٹے کا گلدستہ. تو ہر فرشتے کے ہاتھ میں ریحان کا گلدستہ ہوگا
اور ہر گلدستے میں 20 رنگ کے پھول ہوں گے، پلاسٹک کے نہیں، صحیح پھول. اور ہر پھول میں الگ الگ خوشبو ہوگی، پرفیوم نہیں، خوشبو، صحیح خوشبو. 500 فرشتوں کے ہاتھ میں 500 گلدستے، اور ہر گلدستے میں 20 قسم کے پھول، اور ہر پھول کی خوشبو الگ. تو کتنی قسم کی خوشبو ہی؟ بولو، تم تو بہت دنیا کے حسابی لوگ ہو. 10,000 سیدھی بات ہے، 500 نے 20 تو 10,000 ہوئی. ہے کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا استعمال خانہ، بڑے سے بادشاہ، اس کے پاس 5,000 قسم کی دنیا ہو، 10,000 کی قسم کی خوشبو ہے. اور 10,000 کلر کے پھول. اس اعزاز کے ساتھ اس کو لے جاتے ہو آسمان پر. اور ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام اس کی روح نکالنے کے لیے جنت کا ریشمی رومال، جاپان کا نہیں، جنت کا ریشمی رومال خالص، اور اس رومال میں مشک عنبر خوشبو یہ لے کر آتے ہیں. اور اس ایمان والے کی تھوڑی کے نیچے، یہ تھوڑی اس کو کہتے ہیں، اس تھوڑی کے نیچے اس رومال کو رکھتے ہیں، خوشبو کو، اسے سنگاتے ہیں، جنت کی خوشبو. اور خوشبو سنگا کے کہتے ہیں او مبارک روح، او مبارک روح، چل اس جنت کی طرف جہاں بیڑیاں ہیں بغیر کانٹے کی. اور دیکھ، ارے وہ کیلے توبہ تو لگے ہوئے ہیں. اور دیکھ، ارے وہ جنت کی حوریں تیرا انتظار کر رہی ہے. ارے دیکھ، وہ جنت کے غلمان تیری خدمت کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں. چل اس جنت کی طرف. اس ایمان والے اور جنت کے بیچ کے تمام پردے ہٹا کر اسے دکھاتے ہیں، وہ جنت ہے. ہاں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قرآن کہہ رہا ہے بے شک وہ لوگ جن کے دل کا یقین یہ ہے ہمارا رب، ہمارا پالنہار، ہماری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت یا بڑی سے بڑی ضرورت کو پورا کرنے والا ایک اللہ ہے، اور اپنے اس یقین پر جمے رہتے ہیں. وہ ثم استقاموا جو ہے نا، وہ اسی بات کو بتا رہا ہے کہ تیرا یہ دعویٰ کب صحیح ہوگا؟ جب اس دعوے کے بعد تجھ پر حالات آئیں گے، اور ان حالات میں تو اپنے یقین پر جمع رہے گا. ثم استقاموا، وہ اپنی بات پر جمتے ہیں. ہاں دکھے گا کہ یار سچائی کے ساتھ تو نقصان نظر آ رہا ہے، جھوٹ بولیں گے تو دنیا آئے گی، کرسی ملے گی، جھوٹ کا ساتھ دیں گے تو یہ دکھ رہا ہے. لیکن یہ کیا کہہ رہا نا، میں تو سچائی کے ساتھ رہوں گا، میں تو اللہ کی اطاعت کے ساتھ رہوں گا، میں حق پر رہوں گا، حق کا ساتھ دوں گا، حق زندگی لے کر چلوں گا، چاہے حال کچھ بھی آ جائے. جم گئے.
اب کیا ہے کہ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئیں گی. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ ان کی موت کے وقت میں ان کے پاس فرشتے آ کر کہیں گے بالکل مت ڈرو، لائن کلیئر ہے، آگے لائن کلیئر ہے. ولا تحزنوا، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو ان کے بارے میں بھی کچھ غم نہ کرو. کیوں؟ اللہ ان کا کارساز ہے. اور وابشروا، دیکھو وہ جنت ہے، انہیں بشارت دیتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے ایمان اور اعمال والی زندگی پر تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا فرمایا، عائشہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا. جب امی جان نے یہ سنا تو امی جان ایک دم گھبرا گئی کہ حضور دنیا میں تو کوئی بھی انسان موت کو پسند نہیں کرتا، موت کے بغیر اللہ کی ملاقات ہوگی نہیں، کوئی پسند نہیں کرتا، پھر کیا ہوگا ہمارا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام عائشہ ایسی بات نہیں ہے. جب ایمان والے کی موت وقت قریب آتا ہے اور جب ملک الموت اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو ایمان والے کی روح اپنے اس جسم سے نکلنے کے لیے ایسی پھڑکتی ہے اللہ کی ملاقات میں جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے اور جب پنجرے کا مالک اس کے دروازے کو کھولنے کے لیے جاتا ہے تو وہ پرندہ کتنا جلدی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تو مومن کی روح موت کے وقت میں اللہ کی ملاقات کے لیے بے قرار ہوگی، کب نکل جاؤں. تو مومن کی روح اس وقت میں اللہ کی ملاقات کو پسند کرتی ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. کافر کی روح کا حال یہ نہیں ہے. جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے ملک الموت جب اس کی روح کو نکالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو وہ اندر اندر اور جاتی ہے کہ کیسے کہاں جاؤں میں. جیسے آپ دیکھتے ہو نا، کسی مرغے کو یا کسی جانور کو آپ ذبح کرنے کے لیے نکالنے جاتے وہ ہاتھ میں جلدی نہیں آتا. ایسے اللہ کے نافرمانوں کی روح جلدی نہیں نکلتی اور فرشتے ان کو روح نکالتے ہوئے عذاب دینے مارنے کے لیے ان کی روح کو جسم میں روکتے رہتے ہیں. کبھی پنجے کے وہاں روک دی، کبھی گھٹی وہاں روکی، کبھی ناف کے وہاں روکی. اور فرشتے انہیں جو نافرمان ہوتے ہیں انہیں جہنم کی آگ کے کوڑوں سے مار مار کر نکالتے ہیں ان کی روح. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. لیکن ایمان والوں کی روح ملک الموت مشک عنبر خوشبو سنگھا کر اور بشارتیں دے کر ان کو اس کو نکالتے ہیں، آ جا چلو. تو ایمان والی کی روح پھڑک کر نکلتی ہے. کتابوں میں آتا ہے مومن کی روح ایسی آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے ماں دودھ پیتا بچہ دودھ پیتے سو جاتا ہے تو اس کے منہ سے اپنی پستان کیسے ایسے نکال لیتی ہے، اس کی روح ایسے نکل جاتی ہے. جی ہاں. اور کتابوں میں آتا ہے کہ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز 5 وقت کی نماز کے موقع پر ہر حاضر کے لیے حاضری کے لیے حاضر ہوتے ہیں جماعت کی نماز کے وقت میں. اور جو لوگ جماعت کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کی فہرست میں نام لکھ لیتے ہیں. 5 وقت کی نماز بعض جماعت پڑھنے والوں کی ان کے بعد فہرست تیار ہوتی ہے کہ نمازی ہیں. جب انہیں کسی کی روح نکالنے کا حکم ہوتا ہے اللہ میاں کا تو وہ اپنی فہرست کو دیکھتے ہیں. اگر اس کا نام ہوتا فہرست میں، کس کا نام؟ ارے بولو،
ابراہیم موسیٰ کا نہیں، 5 وقت کا پابندی سے نماز پڑھنے والا، جماعت سے ہو، جماعت سے۔ اس کا نام جب ہوتا ہے تو شیطان کا آخری وار ایمان کے لوٹنے کا موقع ہوتا ہے۔ جس کی روح نکالی جاتی ہے اسے پیاس لگتی ہے، اس وقت پیاس کا یہ ہوتا ہے، اور یہ شیطان اس وقت میں اپنے ہاتھ میں پیالہ پانی کا لے کر کھڑا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے اللہ کا انکار کر دے پانی پلاؤں گا۔ یہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے اور کٹھن گھڑی ہوتی ہے آدمی کی۔ جب یہ 5 وقت کی نماز کا پابند ہوتا ہے اور ملک الموت کی فہرست میں اس کا نام ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے شیطان کو دھکا مار کے ہٹاتے ہیں، ہٹیں تو چلو ایسے، اور پھر اس ایمان والے کی پہلے کلمے کی تلقین کرتے ہیں، کلمہ پڑھ لو، اسے کلمہ پڑھا کر پھر روح نکالتے ہیں۔ اب بتاؤ نماز کو چھوڑنا چاہیے پڑھنا چاہیے؟ ارے بولو، او مسلمانوں بولو تو صحیح، جماعت سے بغیر جماعت کے، اور رات کو کرکٹ کے کھیل میں نماز قضا کر دینی چاہیے؟ کیا ہوگا موت کے بعد؟ مسلمان کی راتیں کھیل میں نکلتی ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں مسلمان کی جو تعریف بیان کی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ارے ایمان والوں کے کیا کہنے ہیں، ان ایمان والوں کے جسم اپنے نرم نرم بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور یہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے خدا کے سامنے دعاؤں میں لگتے ہیں اور اللہ سے روتے ہیں۔ ان کی زندگیاں تو ایسے گزرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کے 750 کروڑ انسان، ان کی جنت و جہنم کا مسئلہ ہے، اور ہمیں میرے دوستوں کھیل کود کی سوچتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا مسلمان جوان، اس کا فکر یہ نہیں ہوتا تھا کھیل کود، اسے کھیل کود کی فرصت ہی کہاں تھی؟ ارے اسے تو پہلی رات کو اپنی دلہن کے ساتھ پہلی رات گزارنے کی فرصت نہیں تھی۔ اللہ کے پیارے نبی کے زمانے کے واقعات میں آتا ہے، ایک نوجوان اللہ کے پیارے نبی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور نے پوچھا، ارے میاں تمہاری شادی ہو گئی؟ تو وہ بڑے ہنسمکھے تھے اور بڑے یعنی لوگ ہنسی مذاق کرنے والے نوجوان تھے وہ۔ تو ان کا حضور مجھے کون لڑکی دے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ فلاں انصاری ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، آپ کی لڑکی سے میرا نکاح کر دیجئے۔ وہ گئے اور نکاح طے ہوا مختصر۔ اب یہ شادی آئے کہ حضور نکاح تو کر لیں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، مہر کے پیسے کچھ نہیں ہے، کیا کروں؟ کہ گھر مت جا، حضرت عثمان کے پاس جا۔ حضرت عثمان نے ان کو مال دیا کچھ اور کہا کہ تیری مہر وغیرہ کا انتظام ہو جائے گا۔ اب یہ اپنی نکاح اور شادی کے بعد جو تیاری کرنی ہوتی ہے، اس تیاری کے لیے بازار میں گئے اور ابھی بازار میں کچھ کپڑے وغیرہ کے کر رہے تھے، اتنے میں تقاضا، او اللہ کے بندے سوار ہو جا گھوڑے پر، خدا کے دین کا تقاضا ہے۔ اللہ کے دین کا تقاضا سامنے آیا، یا خیر اللہ کبھی
وہ اللہ کے گھوڑے سوار ہو جا سوار. تو سب بھول گیا، دلہن بلہن شادی مادی سب، اور اپنے اللہ کے راستے کی تیاری کر کے چل دیے. یہ تھا جوان ہمارا، اللہ کے نبی کی سنت کا خوگر، نبی کی سنت کے رنگ میں رنگ کر اور نبی کا درد و غم لے کر خدا کی مخلوق پر رحم کھانے والا اور انہیں خدا کی راہ دکھانے والا. ہاں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا جوان، اس کے اخلاق، اس کا اللہ سے تعلق، اس کے ایمان کی قوت، مخلوق کے خدا کی ہمدردی اور اس کی خیرخواہی، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو اور دنیا سے باطل میٹھے، اس کا اندر کا جذبہ ہوتا تھا اور اسی کے لیے زندگی گزارتا تھا وہ. ہاں، اس امت اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والا جوانی، مقصد جوانی تھے وہ. اور جوانی کا زمانہ ہی کچھ کرنے کا ہے، جوانی کا زمانہ ہی کچھ کرنے کا ہے. اس لیے قیامت کے دن جوانی کے بارے میں مستقل سوال ہوگا. میدان حشر میں حدیث پاک میں کہ کسی آدمی کے قدم میدان حشر سے نہیں ہٹیں گے جب تک 4 باتوں کا سوال و جواب نہ دے. سب سے پہلا ہے کہ تیری عمر کو تو نے کہاں لگائی. اب عمر میں تو جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، بچپنا بھی آ گیا، لیکن اس کے بعد پھر مستقل جواب ہے، اور تو نے اپنی جوانی کا زمانہ کہاں ختم کیا. لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. ایک روایت میں 5 ہے، ایک میں 4 ہے. عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں پوچھیں گے کہاں ختم کیے. وعن شبابی فیما ابلاہ، اور جوانی کا زمانہ کہاں برباد کیا. وعن مالی من این اکتسبہ، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا مال کیسے کمایا تھا، حلال طریقے سے حرام طریقے سے. وفیما انفقہ، اور اس مال کو کہاں خرچ کیا ہے ہو. آج ہمارا مال لہو لعب میں، کھیل کود میں، اسراف میں، خواہشات میں، تبذیر میں، حرام کاموں میں ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے. مال کے خرچ کرنے میں انسانوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک مسرف ہے، فضول خرچ کرنے والا. کا فضول خرچ کرنے والا کون ہے؟ کہ جہاں 5 روپے خرچ کرنے چاہیے وہاں 5 کی جگہ 6 یا 7 خرچیے، تو یہ 2 روپے فضول خرچی ہے. ضرورت ہے خرچ کرنے کی، لیکن وہ فضول 5 روپے پوری ہو سکتی ہے. اس نے 7 خرچ کی ہے کہ 2 کا جواب دینا پڑے گا. یہ مسرف ہے، فضول خرچ ہے. اور ایک مبذر ہے، جس مبذر کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مبذر تو شیطان کے بھائی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مسرفین میں کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ لا يحب المسرفین. فضول خرچ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اچھا، آدمی کو زندگی گزارنے کے لیے کتنے جوڑے جوتے چاہیے؟ چلو 2 جوڑی کرو، ایک جوڑی تو باہر کے لیے، ایک جوڑی گھر کے لیے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ اچھا، جوتے کب تک پہننے چاہیے؟ جب تک تو پھٹے نہیں. ایسا تھوڑا ہے کہ مہینے میں ماڈل بدلتے رہے جوتے کا. ایسا تو نہیں ہے. ضرورت کی چیز ہے گھڑی. چلو ضرورت کی چیز، تم شریعت نے گھڑی کو ضرورت نہیں بتایا. شریعت نے تو انسان کی ضرورت کی 5 چیزیں بتائی ہیں: کھانا پینا، کپڑا لتا، مکان سر چھپانے کے لیے،
زندگی کی ضرورت بیوی کی ہے بیوی اور ایک سواری. یہ 5 ضرورت انسان کی ہے. باقی ایک مصرف ہے ہمارا، آج ایسا ہی ہے. یہ جتنے گھٹنی سے نیچے پینٹ پہن رہے وہ تمام مصرف ہیں. اللہ کا حکم تو گھوٹی سے اوپر کپڑا پہننے کا ہے. اب اس کے پیچھے 1 فٹ لمبی جو بناتے ہو اور جو یوں اس کو آخر تک جو کرتے ہو، مصرف تو ہے ہی. اور شریعت میں نبی کی زبان مبارک سے جو بات فرمائی گئی ہے، ما تحت الکعبین فہو فی النار، جو یہ ہڈی سے نیچے اپنی ازار کو کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ کے پیارے نبی کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور ان کی لنگی اس ٹخنے سے نیچے تھی، اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی. اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر آؤ، پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. صلی فإنک لم تصلی. پھر جا کے پڑھی، پھر بلایا صلی فإنک لم تصلی. پھر وہ پڑھ کے آ گئے اسی پوزیشن میں. پھر لانا صلی فإنک لم تصلی. پھر سے پڑھو کہ حضور مجھے بتا دیجیے میری کیا بھول ہے، مجھے پتا نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی نے کہا یہ تیری لنگی کو اونچی اٹھا ٹخنوں سے. اور ہمارے جوان جو شیطان اور شیطان کی جماعتیں ان کو فیشن کا لیبل لگا کر دیتے ہیں، پہننا شروع کر دیتے ہیں. ایک فٹ لمبی ہوتی ہے وہ پینٹ، اور پھر اس وقت میرے دوستو شیطان نے اور شیطان کے میرے دوستو گروپ نے دنیا میں ہر وہ چیز چلانا شروع کی ہے جس کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اور اس پر فیشن کا لیبل لگایا ہے. اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے جو مرد ہو کر عورت کی مشابہت کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو عورت ہو کر مرد کی مشابہت کرے خدا اس کی لعنت ہے اس پر. اور میں لکھا ہے یہ کپڑوں میں سب میں آئے گی بات. ابھی لڑکوں لڑکیوں کے سب کا لباس ایک بنایا جا رہا ہے، تنگ. یہ بھی تنگ پینٹ پہنیں گے اور وہ بھی ایک دوسرے کو کام لگے. اور اللہ کی لعنت میں 24 گھنٹے خدا کی لعنت میں رہ رہی ہے. ابھی دنیا میں بالوں کی ایک فیشن چلائی جا رہی ہے، یہاں سے بال بڑے اور یہاں سے. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو اس طرح بال کاٹے گا خدا کی اس پر لعنت ہے. یہ رات کو بھی خدا کی لعنت سے سو رہا ہے اور دن میں خدا کی لعنت چل رہا ہے، اور کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے. اور جو لوگ ان تمام چیزوں کو جو سنت کے خلاف ہے، اللہ کے غضب و غصے کو دعوت دینے والی ہے، وہ پہل کریں گے اور ان کو دیکھ کر دوسرے جتنے لوگ یہ راستہ اختیار کریں گے سب کا عذاب اس پہلے پر ہے. مجھے ایک نوجوان ملے اسی پوزیشن میں، میں نے کہا بیٹا یہ جو تم نے بال کٹائے ہیں اللہ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہوگی. کہ چچا مجھے پتا نہیں تھا، میں ابھی جا کے کٹا دوں گا. ان کو تو فیشن چاہیے، پر تو سمجھ تو صحیح تیری فیشن تجھے کہاں لے جائے گی. تجھے نبی کی سنت پسند نہیں ہے، وہ تیرے نبی جو محبوب رب العالمین ہے
اور وہ تیرے نبی جس محبوب کے طریقے کو تو اختیار کرے گا تو اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کا دوست بن جائے گا، اور ہر وقت خدا کی رحمت کے سائے میں آ جائے گا۔ اور جب تو اللہ کا محبوب بنے گا تو اللہ تجھے اپنی مخلوق کا محبوب بنا دے گا۔ لیکن پتہ نہیں ہے آج کے اس مسلمان کو اللہ کے نبی سے کیا نہیں ہے، ہیجڑوں کی زندگی اختیار کرنے تیار ہے، ہیجڑوں کی، فاسق اور فاجر انسانوں کے طریقے اختیار کرنے تیار ہے، نہیں تیار تو پیارے نبی کا سنت والا طریقہ اختیار کرنے تیار نہیں ہے۔ جس نبی نے اسے کہا تھا لا سمرت بعد العشاء، عشاء کے بعد یارانہ مجلس سے قائم کرنا اور یارانہ مجلس میں بیٹھنا منع ہے، نبی اپنی مجھ سے چاہ رہے ہیں جلدی جا کے گھر آرام کرو، رات صبح جلدی اٹھو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ کہیں تو فرمایا لا تفریط فی اليوم انما التفریط فی اليقظہ، آدمی دیر سے اٹھتا نہیں ہے، آدمی دیر سے سوتا ہے، دیر سے اٹھے گا۔ یہ حال ہمارا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہماری پریشانیوں کا، ہماری ذلت کا جو مسئلہ ہے وہ اس پر ہے میرے دوستوں۔ اللہ کے دین کی محنت میں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ پھر ہم اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پہ لانے، ہمارا سوچنا، ہمارا جذبہ ایمانی بنے، دینی بنے، ہمارے دلوں میں خدا کی مخلوق کا رحم آئے، ہمدردی آئے، ہم مخلوق خدا کی ہمدردی کی زندگی گزارنے والے بنے۔ اس کے لیے میرے دوستو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ختم نبوت والی عظیم محنت دے کر گئے ہیں۔ اس محنت کے نتیجے میں ہماری زندگیوں میں ایمان آئے گا، تقوی آئے گا، توکل آئے گا، صبر و شکر آئے گا، عدل و انصاف زندگی آئے گی، امانت داری آئے گی، اور میرے دوستو خدا کی مخلوق کی ہمدردی آئے گی، ایثار و ہمدردی ہماری زندگی میں آئے گی۔ یہ وہ صفات ہیں جو صفات انسان میں جو بھی دیکھتا ہے اس کو اس کا دل اس کی طرف کھینچتا ہے۔ ان صفات پر انسان آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، اور ان صفات کو چھوڑ کر آج کل جو ہم صفات لے کے چل رہے ہیں، کسی کا کوئی خیال نہیں، کسی کی کوئی ہمدردی نہیں، ذرا موٹر سائیکل آ گئی تو کوئی کسی کا کوئی خیال نہیں، محلے میں بھی چاہے 50-60 کی اسپیڈ سے چلاؤ، چاہے کوئی بچہ ڈر جائے، کوئی عورت ڈر جائے، کسی کو لگ جائے، گھڑے میں گر کر پانی کے چھینٹے کسی پر اڑ جائیں۔ ہمارا زندگی کا حال یہ ہے، گاڑیوں کو راستے میں کھڑا کر دو جس کو پریشانی ہو جائے۔ یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلمان کی زندگی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں۔ ہاں، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے حسن اخلاق کے معنی کیا اور حسن معاشرت کے کیا مطلب؟ کہ حسن معاشرت، اچھی رہن سہن کسے کہتے ہیں کہ ہر انسان کے دل کا جذبہ یہ آجا ہو جائے کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہر ایک کا جذبہ یہ ہو، ہر مسلمان مرد عورت کا۔ اور حسن اخلاق کیا ہے؟ کہ حسن اخلاق یہ ہے کہ ہر ایک کے دل کا جذبہ یہ ہو جائے کہ میں دوسرے کو راحت پہنچاؤں، نفع پہنچاؤں۔ جو دوستو ہماری سوسائٹی میں یہ جذبے پیدا ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ رہے گا؟ ایک زندگی ہے، آج دنیا کے انسانوں کو اس زندگی کی ضرورت ہے۔ آج کا مسلمان دس از اسلام کہہ کے اپنے کام کو سمجھتا ہے میں تو اسلام نے خدمت کہیں نہیں کی، میں تو آٹلو ٹیٹریت چھپائی دے دو، میں ویسی دے دو، میں اسلام نے خدمت پوری کری ہے۔ دس از اسلام، صحابہ نے دس از اسلام سے اسلام کو نہیں پیش کیا، صحابہ نے دنیا کے انسانوں کے سامنے آئی ایم مسلم،
میں مسلمان ہوں، میرے جیسے ہو جاؤ. صحابہ دنیا کی قوموں کے پاس جب گئے دعوت لے کر، تو دعوت لے کے ہم یہ گئے ہیں، ہمارے جیسے ہو جاؤ، ہمارے جیسے ہو جاؤ، ہمارے جیسا ایمان، خوف خدا، تقوی، توکل ہمارے اندر، ہماری تجارتیں، ہمارا رہن سہن دیکھو، ہمارے رہن سہن میں خیر خواہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہے، عدل و انصاف ہے، امانت داری ہے، حیا اور شرم ہے. یہ زندگی ہم لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، ہمارے جیسے بن جاؤ، تم بھی دنیا میں خوشحال زندگی گزارنے والے بن جاؤ گے، اور آخرت تمہاری ابدی زندگی بن جائے گی. یہ صحابہ کی، میرے دوستو، صحابہ کی دعوت تھی. کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ. تو پہلے صحابہ نے اپنوں کو ایسا بنایا، اسلام کو زندگی میں عملی طور پر داخل کیا. پیارے نبی کی زندگی کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا، اور اپنے آپ کو بنا کر پھر دنیا کے قوموں کو پیغام دیا، ہمارے جیسے ہو جاؤ. آج تو باپ بھی اپنے بیٹوں کو کہہ نہیں سکتا میرے جیسے ہو جاؤ، وہ بھی جانتا ہے میرے میں کیا سوادت اس کو کہوں. ہاں، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، او ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. مسلمان سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک مسلمان، لباس میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، بولنے میں، بات کرنے میں، کسی سے معاملہ کرنے میں. ہاں، مسلمان تو کھڑا ہونے سے پہلے سوچتا ہے میں کہاں کھڑا رہتا ہوں، کسی کا حق تو نہیں دوا رہا، یہ راستہ تو سب کا ہے، اور میں راستے کے بیچ میں کھڑا ہو کر لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں. ایک چیز، او ایمان والا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پچرنگی مسلمان کام کا نہیں، بہروپیہ، ہم بہروپیہ ہیں. ہاں، مسجد میں کچھ، بازار میں کچھ، اور لگن میں، شادی میں کچھ، اپنوں کے ساتھ کچھ، پرایوں کے ساتھ کچھ. کہ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان تو ہر ایک کے ساتھ اللہ کا بندہ بن کر جیتا ہے، اور مسلمان کا تو ایک ہی رنگ ہے، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. کیا ہی اچھا اللہ کا رنگ ہے. وہ رنگ کون لے کر آئے؟ نبی لے کر آئے، حضور لے کر آئے. یہ اللہ کو رنگ پسند ہے، اس رنگ میں رنگو اپنے آپ کو. چاہے وزیر اعظم بن کے بیٹھو، چاہے ملک کا صدر بن کے بیٹھو، رنگ نبی والا رنگ. اور چاہے کروڑپتی کے باپ بن کے بیٹھو، اور چاہے بڑے بڑے فیکٹریاں لے کے بیٹھو، اور چاہے امریکہ نہ یوروپ میں جا کے بیٹھو، ایک ہی رنگ ہے اس کا، صبغۃ اللہ. ہاں، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں. اور اللہ کے رنگ میں رنگنے کے بعد ہی تو اللہ کا بندہ ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. جی ہاں، یہ اس کی محنت ہے کہ پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو بناؤ، اور اپنے آپ کو بناتے ہوئے ایک ایک فرد امت پر محنت کر کے کہ وہ اللہ کا بندہ اپنے آپ کو بنانے کی محنت کرے. ایمان والا، اخلاق والا، تقوی والا، اللہ کا بندہ، نبی کا امتی اپنے آپ کو بنا کر زندگی گزارنے والا بنے. اللہ کے نبی یہ محنت دے کر اس امت کو دے کے گئے ہیں. ہاں، اور
قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے امت کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. جو سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والے اور اللہ کے دین کے خاطر اپنے گھروں کو چھوڑنے والے، اپنی دنیا کو قربان کرنے والے، اور وہ سب سے پہلے جنہوں نے ان مہاجرین کا ساتھ دیا اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، ان لوگوں، یہ لوگ اور جو ان کے پیچھے چلیں گے، والذین اتبعوهم بإحسان، اور جو ان کے پیچھے صفت احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، یہ اپنی جان اور مال کی ترتیب ان انصار و مہاجرین کی ترتیب پر اپنی جان مال کی ترتیب بنا کے زندگی گزارنے والے، اللہ کے دین کے تقاضوں پر جنہوں نے اپنی جان مال کی ترتیب بنائی تھی، وہ کمائی کے کیڑے بن کے دنیا میں نہیں چلے. ان کی زندگی کا مقصد تو ایک ہی تھا، اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اللہ سے بھٹکے ہوئے ٹوٹے ہوئے انسان اللہ سے کیسے جڑ جائیں اور ہدایت کی راہ پر کیسے آ جائیں. یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا. باقی کمانا، کھانا پینا یہ ضرورت کی چیز تھی، ضرورت کی چیز تھی. علی مرتضیٰ اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں، مسجد میں آنے والے مہمانوں کی خدمت میں، دین سکھانے میں. اور میرے دوستو، کمانے کا اور مزدوری کا وقت نہیں ملا تو نہیں گئے. تو جب گھر پہنچے تو گھر پہنچنے کے بعد دیکھا کہ صاحبزادے رو رہے ہیں، بچے. علی مرتضیٰ پوچھ رہے ہیں، ارے فاطمہ کیا بات ہے؟ کھانے کو ہے ہی نہیں، بھوک کی وجہ سے بچے رو رہے ہیں. اچھا چلو آج مزدوری کرنے چلے جائیں گے. اب مزدوری کرنے جانا ہے. ہاں، اور جب مزدوری کرنے گئے تو کہا کہ فاطمہ بچوں کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں، یا تو وہ یہ دق کریں گے، تو بچوں کو بھی ساتھ لے لیے. اب مدینہ اپنی مزدوری تلاش کرنے لگے. ایک یہودی نے کہا ہمارے یہاں مزدور یہ ہے، باغ کو پانی پلانا ہے. اچھی بات ہے، کر لیں گے. اب مزدوری کرنا شروع کی، ایک ڈول پر ایک کھجور. علی مرتضیٰ نے ڈول کھینچ کے پانی پلانا شروع کیا. کچھ ڈولے کھینچ کر اس کے کھجور لیے، بچوں کو دیے کہ کھا کر کھیلنے لگے اور پھر اپنی مزدوری کرنے لگے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علی مرتضیٰ ابھی مزدوری کے لیے گئے تھے، اتنے اللہ کے نبی فاطمہ کے گھر میں پہنچے کہ فاطمہ بچے کہاں ہیں، علی کہاں ہیں؟ کہ حضور گھر کا حال یہ تھا، مزدوری کے لیے گئے ہیں اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے گئے ہیں. کہ اچھا. تو اللہ کے نبی اپنے نوازوں کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑے. علی کہاں گئے ہیں؟ پتہ چلا کہ فلاں باغ میں مزدوری کر رہے ہیں. تو اللہ کے وہیں پہنچ گئے. اللہ کے پیارے نبی. دھوپ تیز ہو رہی تھی، سورج نکل چکا تھا، تیز ہو رہی تھی. اللہ کے پیارے نبی نے علی سے کہا علی جلدی کرو، دھوپ تیز ہو رہی ہے، بچے دھوپ میں ہیں. اللہ کے پیارے نبی کو اپنی اولاد سے محبت ایسا تھوڑا تھا، لیکن سب کچھ جھیل رہے ہیں اللہ کے دین کی خاطر. اپنی بچے کے گھر میں فاقے برداشت کیوں کر رہے ہیں؟ دین کی خاطر. کیا نہیں دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، تقاضے ہیں. مسجد نبی میں آنے والے مہمانوں کو دین سکھانے کا تقاضا ہے. ہاں، علی نے مزدوری کی اور ایک چلو کے برابر کھجور ہو گئے تو اپنی چادر سے باندھ کر چلنے لگے. یہودی کہتا ہے ارے اور پانی پلاؤ، ایک ڈول کے 2 کھجور کا نہیں چاہیے، ارے 3 کھجور کا نہیں چاہیے، ہماری ضرورت پوری ہو گئی. چلو یہ دین یوں آیا ہمارے پاس. خواہشات کی زندگی سے دین نہیں پھیلتا، گھروں کے راحتوں کی زندگی کے عادی بن کر دین نہیں پھیلا کرتا. اس مسلمان نے راحت طلبی کو اختیار کرنے کے بعد یہ دنیا میں ذلیل ہو گیا ہے.
اور اس راحت طلبی کے جذبے نے ایک دوسرے کے حقوق کے پائمال کیا اس نے. مسلمان راحت طلب نہیں ہوتا، وہ تو ایک بات جانتا ہے، راحت کی جگہ تو آخرت ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ عیش اور راحت کی زندگی تو آخرت کی ہے. کہ دنیا تو مجاہدے کے ساتھ اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں، فاقہ میں، تکلیف میں اور مجاہدوں میں زندگی گزارنے کا زمانہ دنیا میں موت سے پہلے پہلے کا ہے، موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہے. جی ہاں، ہماری زندگی کا مقصود دنیا میں حق زندہ ہو. ہماری زندگی کا مقصود دنیا کے انسان مخلوق کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی کی زندگی گزارے. ہماری زندگی کا مقصود دنیا سے ظلم و ستم ختم ہو کر عدل و انصاف کی زندگی دنیا میں قائم ہو. ہماری زندگی کا مقصود دنیا کے انسان شیطانیت سے اور جانور پنے کی زندگی سے نکل کر اللہ کی پیاری زندگی گزارنے والے بن جائیں. ہماری زندگی کا مقصود دنیا کے انسان آپس کی دشمنیوں سے اور آپس کی عداوتوں سے نکل کر بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے والے بنے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. جو دنیا میں اپنے انصاف قائم کرنے کے لیے آیا تھا وہی آج ظالم ہے. جو امانت داری کی زندگی دنیا میں زندہ کرنے آیا تھا وہی خائن ہے. کیا ہوگا؟ اس حال میں موت آ جائے گی. اللہ کے سامنے کیا ہوگا ہمارا؟ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے، آخرت ان ذمہ داریوں کے بدلے کی جگہ ہے. جو دنیا میں ان ذمہ داریوں کو پورا کر کے جائیں گے، جیسے میں نے کہا موت کا دن کا عید کا دن ہوگا. موت کا دن عید کا دن. لبیک یا رب. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتا ہے. جس نے دنیا میں اللہ کے رسول کی اور اللہ کے دین کی محنت کی محبت دل میں اتار کر جو گیا ہوگا وہ موت کے وقت خوشی خوشی جائے گا. یہ قبر میں سلایا جائے گا تو قبر میں مزے کی نیند سلایا جائے گا. اسے قبر میں رکھنے والے رکھ کر آ جائیں گے اور اللہ کی طرف سے بشیر و مبشر فرشتے دو حاضر ہو جائیں گے اور دونوں فرشتے اس کے لیے جنت سے بچھونے کا انتظام کر کے اسے کہیں گے دم کنو مت روز، سو جا جیسے دلہن سوتی اپنے کمرے میں. جیسے دلہن کو اس کے کمرے میں اس کا محبوب اور اس کا شوہر کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا، تجھے بھی تیرے محبوب تیرا اللہ ہے، وہ تیرے اللہ تجھے قیامت کے دن اٹھائیں گے اور کوئی تجھے نہیں اٹھائے گا. سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. اور اسے میٹھی نیند سونے کے لیے جنت کے 77 دروازے کھول دیے جائیں گے. وہاں سے ہوا آئیں گی، خوشبویں آ رہی ہوں گی، یہ مزے کی نیند سوئے گا. اور جب قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا تو پھر یہ اپنی قبر سے جب اٹھے گا تو اٹھتے اٹھتے ہوئے اپنے سر سے مٹی جھاڑتا کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین. یہ کلمہ پڑھتا اٹھے گا. اس لیے دنیا میں بھی آدمی کو سوتے ہوئے کلمہ پڑھ کے سونا چاہیے، اٹھتے ہوئے بھی کلمہ پڑھ کر اٹھنا چاہیے. علماء لکھا ہے جو سوتے ہوئے کلمہ پڑھے گا اور اٹھتے ہوئے کلمہ پڑھے گا اس کی دنیا بھی اس کے دین کے لیے مددگار بن جائے گی. جو رات کو سوتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے سوتے ہیں، ہاں اللہ کی یاد کرتے کرتے سوتے ہیں، وہ رات کے کسی حصے میں جب ان کی آنکھ کھلے گی اور جو دعا مانگیں گے خدا وہ دعا قبول کر لیں گے. رات کو سونے کی دعائیں یاد کرو. رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھو. یہ اعمال کرنے کے ہیں.
چوپالوں میں بیٹھ کے گپے مارنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. ہوٹلوں میں بیٹھ کے زندگی برباد کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے. یہ اعمال ہیں، رات کے اعمال اللہ کے نے بتائے ہیں. یہ کر کے سو، اللہ کی یاد کرتے کرتے سو جا. اور یہ بھی یاد رکھو، آدمی جن جیسے انسانوں کے بیچ میں زندگی گزارتا ہے، ہاں موت کے وقت میں انہی کی صورتیں ان کے سامنے لائی جائے گی. اس لیے آدمی کو ہمیشہ بھلے اچھے انسانوں کے ساتھ رہنا چاہیے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. او ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہو. سچے یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا انہوں نے، اس عہد و پیمان کو یہ پورا کرتے ہیں. یہ سچے ہیں. صحابہ کو سچے قرار دیا تھا قرآن نے. ہاں، اولئک ھم الصادقون، یہی صحابہ جو اللہ کی نسبت پر خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی نسبت آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے دین کی نصرت کرتے ہیں، کہ یہی لوگ سچے ہیں. اپنے ایمان میں، اپنے اللہ کے سامنے معاملہ کرنے میں یہ سچے ہیں. جی ہاں، ایک زندگی ہے. اس سے میرے دوستو اللہ تعالی ہماری دنیا کی زندگی خوشحال بنائے گا. ہم جب اب نبی والی محنت کریں گے، اس سے ہمارے گھروں میں میرے دوستو اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی. زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے اللہ کھولے گا. دلوں میں محبت ڈالے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کی دین کی اور ایمان کی رسی کو مضبوط پکڑو. ہاں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں پارٹیوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، تفریق پیدا نہ کرو. جو امت میں تفریق پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عذاب دے گا. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کرتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شان ہو امت میں تفریق ڈالنے والوں کو عذاب دے گا. پارٹی بازی نہ کرو. ہاں، آپس میں پھوٹ مت ڈالو. آج کا مسلمان دوسروں کی کرسی کے لیے آپس میں پارٹی بازی کرتا ہے. اور اپنے آپ کو بیوقوف بناتا ہے ان کے سامنے. اپنے بھائی کو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتا ہے. موت کے بعد پتہ چلے گا، ابھی نہیں. ہمارے بھائی فضل کریم مرحوم کہا کرتے تھے کہ اس مسلمان کا عجیب حال ہے، اس کو دنیا کے لوگ ترج بری کی جگہ استعمال کرتے ہیں. بریانی جب بنائی جاتی ہے نا تو بریانی کو لذیذ بنانے کے لیے سب مسائل آ جاتے ہیں، ترج، لونگ، مری، سب. جب بریانی تیار ہو جاتی ہے اور جب کھانے بیٹھا جاتا ہے تو کھانے والے ترج مری کو کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کام پورا ہو گیا، کرسی والے کو کرسی مل گئی ہے، ترج لونگ کو نکالو. اس سے بڑے بیوقوف کون ہوں گے دنیا میں؟ یہ حال مسلمان کا ہے. مسلمان میدان کے گینڈ کی طرح ہے، ہر ایک اس سے کھیل رہا ہے. اور کیوں کھیل رہا ہے؟ اس کے پاس فراست ایمانی نہیں رہی. اور جب ایمان کا نور اور فراست نہیں اس کے پاس تو نہیں اپنوں کو پہچانتا ہے نہ دشمن کو پہچانتا ہے.
اور اپنے دین کو دنیا کے لیے بیچتا ہے یہ، تو یہ اللہ کی نگاہ سے بھی گر جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس کی محنت ہے اپنی زندگی میں ایمانی فراست پیدا کرنے کی، اور ایمان کا وہ نور جو نور انسان کو ہر میدان میں اور ہر جگہ پر، ہر فیلڈ میں اس کو صحیح چلائے، اس کی غلط سے رہبری کرے۔ اور ایمان جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو ایمانی طاقت کی بنیاد پر انسان میں ایک ول پاور پیدا ہوتا ہے۔ اور ول پاور کیوں پیدا ہوتا ہے کہ ایمان جب دل میں آتا ہے، ایک اللہ کے خوف کے بغیر کسی مخلوق کا خوف اس کے دل میں نہیں رہتا، اور ایک اللہ سے امید کے بغیر اور کسی سے امید نہیں ہوتی، اللہ سے امید۔ ہاں، یہ دنیا والوں کی امید نہیں کرتا، یہ ملک والوں کی امید پر نہیں جیتا، یہ مال والوں کی امید پر نہیں جیا کرتا، یہ دنیا کی قوموں کی بنیاد پر نہیں جیا کرتا، یہ تو ایک اللہ کی امید پر جیتا ہے۔ ہاں، جو خالق کائنات ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو بڑی زبردست قدرت والا ہے، جس کی قدرت ہر مخلوق پر چلتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ دنیا کا ہر انسان بڑے سے بڑا ٹیکنالوجی جاننے والا اور بڑے سے بڑا دنیا کا مالک، میرے دوستو، وہ اس اللہ کا محتاج ہے۔ یہ ہوا لینے میں محتاج ہے، ہوا نکالنے میں محتاج ہے، کھانے میں محتاج ہے، لقمہ اتارنے میں محتاج ہے، پیشاب کرنے میں محتاج ہے، سب محتاج ہیں۔ ایک اللہ غنی ہے، قادر مطلق ہے، عزیز اپنے ارادے میں وہ غالب ہے، اس کے ارادے کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا، حکیم حکمت اس کی ہے۔ اس خالق کائنات کس سے امید کرتا ہے؟ ایمان اسے مخلوق کی محتاجی سے آزاد کر دیتا ہے اور ایک اللہ کا محتاج بناتا ہے۔ مسلمان دروں پر مارے نہیں پھرا کرتا، وہ تو ایک اللہ کے در کا بھکاری ہوتا ہے۔ اور اس مسلمان کو اس کے نبی نے یہی تعلیم دی ہے، اذا سالت فاسأل اللہ، اپنی ضرورت میں مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، کسی اور کے سامنے ہاتھ مت پھیلا۔ اذا سالت فاسأل اللہ، مانگنا ہو تو ایک اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تجھے کسی مسئلے میں مدد کی ضرورت ہو، اللہ سے مدد مانگ، وہ تیری مدد کرے گا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی اپنے ایک امتی کو سبق دے رہے ہیں، وَعَلَمْ، اس بات کو یقین کے ساتھ سمجھ لے اور دل کی گہرائی میں اتار لے، ان الامت لو اجتمعت علی ينفعوک بشیء لم ينفعوک، یہ سب کے سب دنیا کے تمام انسان جمع ہو کر تجھے نفع پہنچانا چاہے، یہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ الا ما قد كتب اللہ لک ولو اجتمعوا علی ان یضروک بشیء، اور یہ سب کے سب جمع ہو کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے۔ مسلمان کی دنیا میں زندگی گزارنے کی بنیاد یہ ہے، صحابہ اس بنیاد پر دنیا میں چلے ہیں اور اپنی بات کے لوگوں کو یہی سبق سکھایا صحابہ نے۔ آج ہم نے ایمان کی محنت چھوڑی، ہم نے ایمان کی محنت چھوڑ کر اپنا بھاری نقصان کیا۔ جب ایمان کی محنت چھوٹی، ایمان میں فساد آیا، ایمان میں کمزوری آئی، جس ایمان کے فساد نے اور ایمان کی کمزوری نے ہمیں اللہ کے بجائے مخلوق کے پاس جانے والا بنا دیا، ذلیل ہو گئے۔
مسلمان تو اللہ سے لینے والا تھا، مخلوق کو دینے والا تھا. وہ تو وہاں سے لیتا تھا، یہاں دیتا تھا، تو دنیا کے انسانوں کی نگاہ میں عزیز تھا. آج بھی آپ کسی سے دینا مانگو تو آپ ذلیل ہو جاؤ گے. ارے باپ کے پاس بچہ بار بار لیتا ہے تو وہ کہتا ہے آزاد میں کہیں دھندوں شکلی بھی جو. مسلمان دینے والا تھا، لینے والا نہیں تھا، مانگتا نہیں تھا. آپ چاہے کچھ بھی کہو، آپ جس سے بھی مانگتے ہو لیتے ہو آپ اس کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتے ہو، چاہے وہ کوئی بھی افریقہ والا ہو کہ انگلینڈ والا ہو. چاہے وہ بھائی ہو چاہے باپ ہو. مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا ذلت ہے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا عزت کی زندگی ہے. اور اللہ کے بھائی نے صاحب بتایا ہے، جو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا بغیر ضرورت کے، اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھولے گا. یہ ہمیشہ مانگتا رہے گا. اور جو اللہ کا محتاج بن کے زندگی گزارے گا اور کسی کے سامنے اپنی ضرورت کو نہیں پیش کرے گا، اللہ تعالی حدیث میں آتا ہے جو بندہ 3 دن اپنی تکلیف کو برداشت کر لے اور اپنی تنگی کو برداشت کر لے اور کسی کے سامنے اپنی حاجت کو ظاہر نہ کرے، تو اللہ نے اپنے ذمے طے کر لیا ہے کہ 3 دن کے بعد اللہ اس کے لیے 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ کھولے گا. اور وہ اللہ جب روزی کا دروازہ کھولے گا تو وہ اپنی شان کھولے گا. ایک زندگی ہے میرے دوستو، ایک محنت ہے، یوں نہیں ہے. جس محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ گے اور اپنے آپ کو اس پر قربانی دو گے، جتنی تم قربانی دو گے وہ اللہ اپنی شان اس کا بدلہ دے گا. جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ وہ ایسا وہ اللہ جو تمہارے قرضوں کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں دے گا. نسبت خداوند خرچ کرو. یہ نہیں مالدار لوگ کیسے گھر میں بیٹھ گئے رات کھانے پینا، اللہ کے دین کے لیے وقت ہی نہیں ہے. میرے دوستو، زندگیوں کو برباد کر کے مرنا یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے. موت کے بعد پچھتانا ہوگا. ابھی موقع دیا اللہ نے. حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے موت سے پہلے ایک نادر موقع ہے سب کے پاس، کر لو کچھ. موت کے بعد یہ نادر موقع ہاتھ سے نکل جانے کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا. ایک نادر موقع ہے موت سے پہلے، اور کچھ پتہ نہیں مجھے اور آپ کو کہ موت کب آ جائے. اس سے پہلے کر لو. دنیا بکتے مرنا، دنیا کی خواہشات پوری کرتے مرنا صحیح نہیں ہے. اللہ کا بول، اللہ کی بڑائی بولتے اور اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو رہا ہو، خدا کا دین دنیا میں، خدا کا کلمہ بلند ہو رہا ہو، اور اس سینے میں وہ درد و غم ہو کہ اللہ تیرا دین دنیا میں زندہ ہو، تیری مخلوق گمراہی سے نکل کر تیری طاعت والی زندگی گزارنے والی بن جائے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ درد لے کر مر رہا ہو. یہ تو کوئی زندگی ہے کہ آج مسلمان اپنے سینے میں نبی والا درد و غم لے کر مرے. کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون. جن فکروں اور جن محنتوں کے ساتھ جیو گے اسی حال میں مرو گے، اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. نبی والی محنت کرتے کرتے مرو گے، قیامت کے دن نبی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اور ان دنیا کے اندھوں اور ان تاجروں کی تجارت کے پیچھے پڑ کر اسی کو بکتے مرو گے تو انہیں کے ساتھ اٹھو گے. اس میرے بھائیوں،
اپنے حال پر رحم کھاؤ، اپنی اولادوں پر رحم کا، خدا کی قسم تم اپنی اولادوں کو کروڑوں روپے دے کے جاؤ گے، اور انہیں دین نہیں دیا، یہ نہ دنیا میں عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں نہ آخرت میں، ان کی دنیا بھی ان کے پاس نہیں رہے گی۔ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لو، اور تمہارے ان دیہاتوں میں دیکھ لو آج سے 40 سال پہلے کا انسان کون تھا اور آج اس کا حال کیا ہے، ان کے اولادوں کا حال کیا ہے۔ بادشاہوں کی اولاد کو دمشق کی جامع مسجد میں میرے دوستوں بھیک کا پیالہ لے کر بیٹھنا دیکھا گیا ہے، یہ میرے دادا نے یہ مسجد بنائی ہے، مجھے کچھ دے دو۔ یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے، یہ بے پرواہی سے زندگی گزارنا کہ ہماری اولادیں نمازیں پڑھے نہ پڑھے، ہماری اولادیں نبی کی سنتوں کو تباہ کریں اور صبح شام اپنی زندگی کی قیمتی مایا کو برباد کریں، اور ہم کون سی سمجھداری کی بات ہے؟ اس لیے کہتے ہیں محنت کو زندہ کرو اپنی بستیوں میں وہ ایمانی اور دینی اور وہ دعوت اللہ کے دین کی محنت کا ایسا ماحول زندہ کرو کہ تمہارا چھوٹا بچہ اس ماحول میں جوان ہوتے ہوتے اس کے جذبات دینی بنے، نبی کی سنتوں والی زندگی کے بنے، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے جذبے اس کے بنے، ہاں، اور وہ اللہ کے نبی والی زندگی کو مضبوطی سے پکڑ کر دنیا کے میدانوں میں جائیں۔ یہ کالج میں جائے تو نبی کا نمائندہ بن کے جائے، یہ ہائی اسکول میں ہو تو نبی کا نمائندہ ہو، یہ پروفیسر ہو تو نبی کا نمائندہ ہو، یہ کلکٹر بن کے جائے تو نبی کا نمائندہ بن کے جائے، اور یہ تاجر بن کے بیٹھے تو نبی کا نمائندہ بن کے بیٹھے۔ ہمارے بچے باہر نہیں بنیں گے، ہمارے بچے ہمارے گھروں میں بنیں گے، اور نبی نے اس بات کو فرمایا ہے کل مولود یولد الفطرہ فابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، کیونکہ ماں باپ یہودی ہیں، ماں باپ کا جذبہ یہودیوں کا جذبہ ہے، دنیا کمانے کا جذبہ ہے، اور دنیا کے لیے خدا کے احکام کے توڑنے کا جذبہ ہے۔ یہودیوں نے دنیا کے خاطر نبیوں کو قتل کیا ہے، آج کا مسلمان اس دنیا کے خاطر نبی کی سنتوں کو ذبح کرتا ہے، نبی اللہ کے احکام کو قتل کرتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اور اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ ماں باپ کا جو جذبہ، ماں باپ کی جو زندگی، ماں باپ کی جو سوچ، ماں باپ کے گھر کا جو معاشرہ، وہ اس کو اسی رنگ میں ڈھالتا ہے۔ تم یہ کہتے ہو سوسائٹی برابر تھی، ارے سوسائٹی تو تیرے گھر سے شروع ہوتی ہے، تیرے گھر کی زندگی صحیح نہیں ہے، سوسائٹی میں بگاڑ سے، سوسائٹی کہاں سے آئی؟ تیرے گھر سے آئی۔ جس بچے کی پیدا ہونے کے دن سے خدا نے ایمانی تربیت کے لیے پہلے دن سے جو تعلیم دی تھی کہ تیرا بچہ پیدا ہو، ایک کان میں اذان کہ ایک کان میں تکبیر کہ، کیوں کہ پہلے دن سے کہہ رہا اللہ میاں کہ تیرے بچے کی تربیت کا راستہ یہ ہے، تیرے بچے کے کان میں سوائے ایمان کی اور کوئی بات نہ جائے، تیرے بچے کی آنکھیں ایمانی زندگی کے بغیر کوئی دوسری زندگی نہ دیکھے۔ اپنے گھر میں اس بات کو ماحول بناؤ۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ زندگی ٹھیک نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ کے مطمئن ہو جانا اور پورے معاشرے میں اللہ کا دین میرے دوستو رخصت ہو رہا ہو، ہمارے جوان بچوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہوں، ہمارے بچوں کو ہمارے گھروں میں دین نہ ملے، نبی والے جذبے نہ ملے، نبی والی زندگی نہ ملے، نبی کے دشمنوں کے جذبے ملے، کیا ہوگا؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ فکر کی بات ہے یہ۔ اس علاقے میں اللہ کے بندوں کی کیسی کیسی قربانیاں ہیں۔ حضرت مدی جیسا اللہ کا بندہ اس کے علاقے میں گھمائے پھرے ہیں،
کتنے سالوں سے دین کی محنت ہو رہی ہے. اس محنت کے نتیجے میں ابھی ہماری بستیوں میں نماز زندہ نہیں ہوئی. فجر کی نماز میں ہم اپنے گھروں میں پڑے رہے ہیں, سو رہے ہیں. ہماری بستیوں میں نبی والی سنت والا معاشرہ نہیں. ایک فکر کی بات ہے, اللہ سے جو اپنے معاملے کو درست کرے گا, خدا اس کے اور مخلوق کے معاملے کو درست کر دے گا. گھر میں تمہارے صحیح زندگی آ جائے گی, محبت کی زندگی آ جائیں گی, اور خیر و برکت کی زندگیاں آ جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ شان ہو دنیا کی زندگی بھی میرے دوستو حیات طیبہ بنا دیں گے, اور موت کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی ہماری کامیاب ہو جائے گی, اور ہم دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنیں گے. اس لیے میرے بھائی آپ سے گزارش ہے, ٹال بٹور مت کرو, حساب مت کرو. میرا چلا لگ گیا, میرے چاوے لگ گئے. سوچو ضرورت کتنی ہے محنت کی, اور مجھے کتنی قربانی دینے کی ضرورت ہے. جان مال تو لگ جائے گی, کہیں بھی لگ جائے گی. اور یہ بات بھی یاد رکھو, اللہ کے دین کے تقاضے آدمی کے سامنے آئے مال خرچ کرنے کے, اگر آدمی استطاعت ہونے کے باوجود نہیں خرچ کرے گا تو وہ مال اسے گناہوں کی لائن میں خرچ کرنا پڑے گا. اور اللہ کے دین کے تقاضے سامنے آئے اور دنیا کے کاموں کے لیے اللہ کے دین کے تقاضے کو تم پیچھے کرو گے, وہ کام نہیں بنے گا. حضرت شیخ کی فضائل حج میں دیکھ لو, حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جو آدمی دنیا کے تقاضوں کے خاطر اپنے حج کو پیچھے کرے گا تو اللہ تعالی شانہ جب تک حاجی حج کر کے واپس نہیں آئیں گے وہاں تک اسی کام کو نہیں ہونے دے گا. اور ہمارا ایک واقعہ ہوا ایک مالدار کا, دنیا کے کام کے تحت پیچھے کر دیا, تو جہاں یہ کام ان کی دیا کاروبار تھا, اور وہ کاروبار پتہ نہیں ان کے کسی مزدور نے ان کے کسی ملازم نے کوئی ایسا کام کیا کہ ان پر مقدمہ ہوا اور جیل میں گئے 1 سال تک. ملتا دعا کر ہوں بہت پریشان تھا. پریشانی کا راستہ تم نے اختیار کیا ہے, اللہ کے دین کے تقاضے تمہارے سامنے آ رہے ہیں, اور تم اپنی ایسی لاپرواہی کے ساتھ نہیں گزار رہے ہو. اور بھی ایک بات کہوں, جو لوگ دین کی محنت میں لگے ہوئے تھے اور اب انہیں دین کی محنت کی توفیق نہیں مل رہی, انہیں اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. توفیق سلب ہو رہی ہے. کیوں؟ ہم سے کوئی وجہ ہوئی ہے, دین کے تقاضے میں کسی وجہ سے ہم نے کوئی ایسی حرکت کی جس پر اللہ ناراض ہوا ہے. ہاں, اور یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ سے معافی مانگو. طبیعت نہیں چل رہی, جنہیں اللہ کے دین کی محنت کی توفیق ملتی ہے وہ تو 2 پیروں سے میرے دوستوں لونجے ہوتے, لونجے, اور پھر بھی اللہ کے راستے میں جاتے نکلتے ہیں. آنکھوں سے معذور اندھے نکلتے ہیں. توفیق مل گئی اللہ کی, ہر حال میں جاتے ہیں وہ. اور ہمارے پاس جو زیادہ دنیا کے اسباب آتے جاتے ہیں اتنا ہم وہاں سے ہے. دین کے کسی تقاضے میں میں نے ایسا کوئی معاملہ کیا جس سے اوپر ناراض ہوا ہے. توبہ کرو گے, اللہ سے معافی مانگو گے, اللہ پھر توفیق دروازہ کھول دے گا. اور جتنا دین کے لیے قربانی دو گے خدا کے محبوب بنو گے. اللہ کو اپنے نبی کی محنت سے زیادہ کون سی محنت محبوب ہوگی؟ جس محنت میں پیارے نبی نے اپنے آپ کو تھکایا ہو, اپنے آپ کو مٹایا ہو, اپنی ذات سے اپنے آپ کو گھلایا ہو, اگر اس محنت میں خدا مجھے اور آپ کو استعمال کر لے تو اس کا بہت بڑا فضل ہوگا. ورنہ جو لوگ دین کی محنت میں چلا بھی نہیں لگاتے, 3 بھی نہیں لگاتے, وہ ان کا وقت کہیں نہ کہیں لگتا تو ہے نا. کہاں لگتا پوچھو, کیا نفع ہوا انہیں؟
کسی کے لیے کرنا ہو تو مت کریو، اللہ کے لیے کرنا ہو تو اللہ تو ہر حال میں تم سے چاہتا ہے، اور جس حال میں بھی کرو گے اسے قبول کرے گا۔ اللہ کے دین کی محنت میں آگے قدم بڑھانے کی توفیق ملنا یہ اللہ کی خوشی کی علامت ہے، اور اللہ کے دین کی محنت میں پیچھے ہٹ کرنا یہ اللہ کی ناراضگی میں دوسری ہے۔ اس لیے بھائیوں رونے کی بات ہے، اللہ سے رونے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں محروم نہ کر، تیرے دین کے تقاضے کتنے آ رہے ہیں اور ہم تس سے مس نہیں ہو رہے، ہماری ہمت نہیں ہو رہی۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں مل صاحب جماعت مان رہی جماعت میں تو دکان میں جا کر دکان پر جائش، میں کہ اس تکلیف میں دکان پہ جا سکتے جماعت میں نہیں جا سکتے؟ دنیا کے سب کام ہو رہے ہیں، جن شیطان جس چکر میں پھانس رہا ہے اب تو مل صاحب ہمت نہیں پڑتی، دوسرے سب کام کے لیے ہمت پڑتی نہیں ہے کہ نہیں پڑتی؟ شادیوں میں جاتے ہو، لگنوں میں جاتے ہو، اور بچی کا کوئی کام آئے تو وہاں جاتے ہو، گھر کا کوئی کام آئے تو باہر جاتے ہو، تو اللہ کے دین کے لیے کیا مشکل ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور صحابہ ہر حال میں اللہ کے دین کے لیے جاتے تھے، 80 زخم ہیں اور پھر بھی اللہ کے دین کی پکار ہوئی چل دیے۔ کس نے ہمت دی؟ کہ اللہ نے دی، اللہ ہی دیتا ہے۔ ہاں اللہ سے مانگو کہ اللہ تیرے راستے کی محنت، تیرے دین کا درد و غم، اے اللہ ہمیں بھی تو آسان فرما دے، قبول فرما لے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہمیں محروم نہ فرما، اور اپنی اولادوں کو دین کی محنت میں لگاؤ، اپنے جوان بچوں کی خوشامد کرو، حکم کرنے کو نہیں کہہ رہا، خوشامد کرو ان کی، ہاں انہیں دین کی محنت میں لگاؤ۔ اگر یہ صحیح محنت میں لگ جائیں گے تو غلط محنت سے بچ جائیں گے، اور اگر ان کو صحیح محنت میں نہیں لگایا تو یہ کسی نہ کسی غلط محنت کے شکار ہوں گے۔ ہاں ایک ضرورت کی بات ہے، ہوں تو جماعت میں جاؤں سے مطلب تیرے چھوکروں کا کیا ہے، ان کے لیے کیا مطلب مانتا نہ تھی، کیا نہیں مانتے؟ بچہ تو اس کی ماں اس کے سامنے ذرا روز دیتی ہے تو خوشامد کے جملے کہتے ہوئے مان لیتا ہے۔ خوشامد کرو، فکر کرو۔ تو پھر میں دوستو انشاءاللہ اللہ تعالی شان ہو ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما کر ہمیں اور ہماری نسلوں اور ہمارے اولادوں کو خدا دین کی حیات کا ذریعہ بنا دیں گے، اور دنیا اور آخرت خدا دونوں بنا دیں گے۔ اس لیے بھائی آپ سے ہماری گزارش ہے، اب تک جو ہم سے غفلت سستی ہوئی اس پر تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ میں اور آپ سب اس کے میرے دوستوں ضرورت مند ہے، ہمیں تو ہمارے بڑوں نے یہ تعلیم دی ہے، گشت کر کے بھی اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ تیرے دین کے محنت کا جو حق تھا ہم ادا نہیں معاف کر دے۔ تعلیم میں بیٹھ کے بھی اللہ سے معافی مانگو، ہمیں تو عمل کر کے بھی معافی مانگنے کا حکم ہے۔ چیز آئے کہ دوستو ہم سے تو دو کش بھی نہیں ہو رہے، اپنی مقامی 2.5 گھنٹے کی محنت نہیں ہو رہی، ہمارے گھروں میں تعلیم نہیں ہو رہی، ہمارے بچوں کو دین کی محنت میں لانے کی فکر نہیں ہو رہی، ہم تو کتنی کوتاہی کر رہے ہیں، تو ہمیں تو کتنی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ روزانہ صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے روزانہ، اور اللہ سے معافی مانگتے رہو گے اور ہم توبہ کرتے رہیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور معاف کر کے خدا ہمیں ہمارے لیے راہ آسان کر دے گا۔ اسی لیے دوستو سب سے گزارش ہے آج تو 2 رکعت توبہ پڑھ کر اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ ہماری وہ کوتاہیاں جن کوتاہیوں پر تو ناراض ہو کر ہمیں دین کی محنت سے ہمارے اندر سستی پیدا ہو رہی ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے اوقات کو تو اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے، ہماری طاقت و قوتوں کو قبول کر لے، ہماری اولادوں کو قبول کر لے۔ ہمارا بہت بڑا قصور ہے، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت میں بے پرواہی کی ہے، بے پرواہی کی، ہمیں معاف کر دے، اور ہماری اولادوں کو تو دین کے کام کے لیے لگا لے۔ میرے دوستو معافی مانگو گے اللہ سے کہو گے، اللہ انشاءاللہ معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور بھائی اپنی ترتیب بناؤ، اپنی ترتیب۔ 4 مہینے چلنے کا مسئلہ نہیں میرے دوستو، اللہ کے دین کو سوچو،
ہماری بستیوں میں، ہمارے علاقوں میں کتنی محنت کی ضرورت ہے، اس کے اعتبار سے مجھے قربانی دینی چاہیے اور قربانی میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے. جتنا آگے بڑھو گے اللہ مدد کے ہاتھ بڑھا کر آپ کو لے لیں گے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو جتنی دین کی ذمہ داری کو اٹھائے گا اللہ اس کی اتنی ہی مدد کرے گا. المعونۃ علی قدر المعونہ، جو جتنی ذمہ داری دین کی اٹھائے گا اللہ اس کی اتنی ہی مدد کرے گا. اور اللہ کی مدد سے ہی کام بنتے ہیں میرے بھائیوں. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا میرے بھائیوں. آدمی کی ذمہ داری کے بقدر خدا مدد کے ہاتھ بڑھاتے ہیں میرے بھائیوں. خدا کی مدد پہلے نہیں ہوا کرتی، اللہ کی مدد تو ذمہ داری اٹھانے کے بعد ہوا کرتی ہے. ہاں، ذمہ داری اٹھانے کے بعد. اور جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی ہر کام آسان ہوگا. جس اللہ کا کام تم کرو گے اور اللہ کے دین کی محنت کو کرو گے وہی اللہ تمہاری ضرورتوں کا انتظام کرے گا. ہاں، اس نے ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو آپ پورا کر رہے ہو. ضرورتیں اس نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، وہ تمہاری ضرورتوں کو آسانی سے پوری کر دے گا. اس لیے بھائیوں آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے، ہر گھر سے آدمی جانا چاہیے، ہم سب کو جانا چاہیے اور ہم سب کو لگانا چاہیے. اس میں بہت بڑا مجمع وہ ہے جن کا گزشتہ سال کا چلہ ہی باقی ہوگا. اس میں بہت بڑا مجمع وہ ہے سارا سال ہو گئے انہیں 3 چیلے لگانے میں، اب تک چلہ نہیں لگا. سارا سال ہو گئے، 10 سال 15 سال، ابھی بھی طبیعت پہ نہیں آتا کہ میں 3 چیلے لگاؤں. ہم لگائیں گے اور ہم میرے دوست اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے والے آگے بڑھیں گے. ارے میرے بھائیوں زندگی میں کچھ کر لو. اگر تم روزانہ ہر سال 3 چیلے لگاؤ گے اور 3 چیلے لگانے میں 10-15 آدمی کو اپنے ساتھ لے کے نکلو گے، محنت کرو گے، ان کو کام کا بناؤ گے، 10 سال آپ نے 3 چیلے لگائے، 10 سال میں آپ نے 15 آدمی اپنے ساتھ لے کے گئے آپ، تو 15 دن 150 آدمی. آپ جب دنیا سے جاؤ گے اپنے پیچھے 150 آدمی محنت کرنے والے آپ چھوڑ کے جا رہے ہو. اور قبر میں آپ کی کتنا بڑا سرمایہ ہوگا وہ. اور پھر وہ 150 آدمی دوسروں میں محنت کر کے میرے بھائیوں وہ جتنوں کو کھڑا کریں گے. آپ کا کتنا بڑا تجارت ہے یہ. میرے دوست کام کا ہے. اس لائن سے سوچو. بہت بڑا مجمع اس میں یہ ہے جو ہر سال 6 مہینے لگا سکتا ہے. کوئی کام نہیں ہے. اب کھیتیاں کون کرتا ہے؟ کھیتیاں مزدور کے پاس کرا دیتے ہو اور وہ بھی نہیں ہے. ہم سوچا چھوڑ دیں میرے دوستوں، جتنی قربانی بڑھاؤ گے اللہ اتنا اپنی مدد کا ہاتھ بڑھائے گا، اتنا اللہ کا قرب ملے گا، ایمان بنے گا، تقوی ملے گا، اللہ کا تعلق ملے گا، محبوبیت کی زندگی ملے گی. دعاؤں پر خدا مسائل کو حل کرے گا. یہ تو ایک راستہ ہے میرے دوستوں. اس لیے میرے بھائی آپ سے کہہ رہے ہیں سب کے سب طے کرو کہ اب تک کی جو کوتاہی سستی ہوئی انشاءاللہ آج سے خدا سے توبہ کر کے اور اپنی معافی مانگ کر انشاءاللہ آئندہ اپنے آپ کو دین کی محنت کی ذمہ داری اپنے آپ کو سمجھ کر دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے. ارے کرو گے؟ ابھی تو انشاءاللہ بھی آہستہ ہو رہی ہے. کچھ اپنے دلوں میں امنگیں لاؤ اور اپنے دلوں سے اللہ کے سامنے پیش کرو کہ اللہ ہمیں تو چاہیے، ہمیں تو کرنا ہے. ہاں حدیث میں آیا ہے جو آدمی اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے گا اللہ اسے سچا کر دکھائے گا. معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ سے معاملہ کرو اور اللہ کا دین کی خاطر استعمال کر لے اس کا احسان ہے. ورنہ دنیا کی کمینہ کے پیچھے زندگی پوری ہو کے مر کے چلے جائیں گے. اسے سب کے سب اللہ سے معاملہ کرو، طے کرو کہ موت تک اس محنت کو اپنی زندگی کا کام بنا کر دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر چلیں گے. ارے کرو گے؟ او پانولی والا بولو کرو گے؟ ورنہ بھائی دوستو اللہ سے ڈرنے کی بات ہے. اس لیے دوستو ہمت کر کے بولو. 4 مہینے کے لیے کل جماعتیں جا رہی ہیں. 4 مہینے تم جماعتیں لے کے کسی علاقے میں جاؤ، کام بھائی بیٹھ جاؤ. او بھائی، او میرے بھائی، ہماری مدد کر، اتنی تو مدد کر، کم سے کم 4 مہینے مت جا، لیکن آخر تک تو بیٹھ تھوڑی دیر، ہمارا ساتھ تو دے. دل میں اللہ سے دعا تو کر، ہماری مدد کر. اپنے لیے کیا، اوروں کے لیے کیا. بھائی ان کو بٹھا دو،
یہ جوان کو بٹھا دو. میری آپ سے گزارش ہے، ہم کسی پر زبردستی نہیں کریں گے، اور ہم میں سے جو بھی کرے گا اپنے لیے کرے گا، لیکن کم سے کم مجلس اخیر تک بیٹھ کر ہمارا ساتھ دو، ہماری مدد کرو، دل سے اللہ سے دعا مانگو. اپنی ہمت نہیں پڑتی، خدا سے کہ اللہ مجھے ہمت دے، مجھے اپنے نبی اور محنت سے قبول فرما لے، اس مجمع کو قبول کر لے. دعا کرو گے اور بیٹھے رہو گے، اللہ سے مدد مانگتے رہو گے، انشاءاللہ اللہ تمہیں بھی محروم نہیں کرے گا. لہذا پہلے تو یہ مجمع طے کرے، انشاءاللہ آخر تک ہم بیٹھیں گے. ارے بیٹھو گے؟ یہ پیچھے والے بیٹھیں گے؟ ہاں. اور کوئی خدا نہ خواستہ بھول سے کھڑا ہو جائے تو اس کا پڑوس والا ہاتھ جوڑ کے بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. ابھی کیا بجائے گھڑی میں؟ 9:30 بجے ہیں. انشاءاللہ 9:45 کو ہم آپ کو چھٹی دے دیں گے. 15 منٹ ہم آپ سے مانگتے ہیں اللہ کے لیے. 15 منٹ ہمیں دینے تیار ہو تم؟ بیٹھو گے 15 منٹ؟ اب میں دوستو کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو. 4 مہینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو. اللہ پر نگاہ کر کے طے کرو گے، اللہ آسان کر دے گا. دل میں بات آنے کے بعد اسے دل میں نہیں رکھنی چاہیے، اسے پیش کر دینی چاہیے. جب تم پیش کرو گے تو پھر اللہ اپنی مدد کے ہاتھ بڑھا کر آپ کے لیے آسان کر دے گا. ہمارے ذمے کیا ہے؟ دل میں ایک اللہ نے بات ڈالی ہے، ارادہ ظاہر کرنا، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہنا اور اپنے بس کی کوشش کرنا. اللہ ہی آسان کرے گا اور اللہ ہی آسان کرتا ہے. اب کھڑے ہو کے بولو 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟